پیدائش 30واں باب۔ اور جب راحیل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راحیل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راحیل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راحیل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راحیل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راحیل نے کہا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، زہ قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردوم گیا مل گئے، اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راحیل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردوم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا، اور اب کیا میرے بیٹے کے مردوم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ راحیل نے کہا، بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردوم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردوم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا۔ اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 6واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا، اور خدا نے راحیل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ اور جب راحیل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں۔ میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر، اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اسے کہا،
اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اسے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس نے کہا تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا تو مجھے کچھ نہ دینا، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا۔ انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں، اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح، اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا۔ اور یعقوب نے سفیدے اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈے دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈے دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دی، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیے، اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گابن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گابن ہوں، پر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔